السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک بار پھر قاتلانہ حملہ ہوا۔ گویا کہ واشنگٹن میں صحافیوں کے اعزاز میں ایک تقریب تھی اور وہاں پہ حملہ آور آیا، اور اگرچہ صدر ٹرمپ ان کی اہلیہ موجزانہ طور پہ اس میں بچ گئے، حملہ آور گرفتار ہو گیا۔ ایک انویسٹیگیشن آگے چل رہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون کون ملوث ہو سکتا ہے، کیا یہ انفرادی فعل ہے یا صدر کو قتل کرنے کا ایک بڑا منصوبہ۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے ناظرین پروگرام سے میں آگے چل کے، اور واشنگٹن میں ایک صحافی سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ اچانک ایک بار پھر اسلام آباد آن پہنچے ہیں، اور مسقط کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ وطن واپسی کے بجائے یا ماسکو جانے کے بجائے واپس اسلام آباد پہنچے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ایک بار پھر وہ گفت و شنید کریں گے، اور اس کے بعد وہ روس گویا کہ ماسکو جائیں گے، جہاں پہ روسی قیادت کے ساتھ ان کی گفت و شنید ہوگی۔ اور کچھ ان کنفرم اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان کے جو پہلے ایک سہولت کار کے طور پہ کردار ادا کر رہا تھا اس سارے عمل کے دوران، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پاکستان ایک ثالث، ایک میڈیٹر کے طور پہ اب اپنا رول اپنانے جا رہا ہے، اور جس میں اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ممکنہ طور پہ پاکستان بطور ایک گارنٹر ایک کنٹری کے اس سارے عمل کو آگے لے کے چلے گا۔ تو یہ رول کتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایران کے وزیر خارجہ دوست ممالک کے ساتھ گفتگو کے بعد ان سے ملنے والا فیڈ بیک پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی بتایا یہ گیا کہ جب پاکستانی قیادت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے مستقل جنگ بندی سے متعلق ایک قابل عمل ایک کوئی فارمولہ جو ایرانی قیادت کی جانب سے تھا وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے اس میں بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، مجھے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سفارتکاری میں مایا ناز نام ڈاکٹر جمیل احمد خان، آپ سابق سفیر ہیں پاکستان کے UN میں بھی۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کو۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کروں گا۔ سر ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے پاکستانی قیادت کے ساتھ گفتگو کا۔ کیا لگ رہا ہے سر، یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اب شاید میڈیٹر کا رول پلے کرنے جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ جو اہم نکات ان کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے، تو واقعی سر اب ایسے ہی ہے کہ سارے عمل کے اندر پاکستان فریقوں کو سنے گا، دونوں فریقوں کو، اور اس کے بعد ہی پھر چیزیں آگے بڑھیں گی؟ کیا کہیں گے آپ سر اس پہ؟ جی ہاں، پاکستان فیسیلیٹیٹر سے شروع ہوا تھا، اور اب ظاہر ہے حالات جس طرح بدلتے گئے اور پاکستان کی پروفائل میں اضافہ ہوتا گیا، پاکستان پر بھروسے میں اضافہ ہوتا گیا، پاکستان نے جس انداز میں جو نکات پیش کیے دونوں فریقوں میں سے جس نے اس کو دوسرے فریق کو پیش کرنے میں پاکستان نے اس میں کچھ ملائمیت ان نقطوں میں اس طرح پیش کیا کہ وہ نقطے فردر جس طرح کے بیان آ رہے تھے اس طرح کے وہ نقطے مزید آگ نہ بھڑکائیں۔ تو پاکستان یہ تمام چیزیں اور سفارتکاری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آگ کو بجھائے، کوئی ٹھنڈا کرے، اور جو ترشی اور تلخیاں ہیں اس کو جب الفاظ میں کنورٹ کرے اور ایک فریق کی بات دوسرے کو پہنچائے تو اس انداز میں پہنچائے کہ دوسرا فریق افینڈ نہ ہو۔ ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ امریکہ اور ان کے سربراہ خاص طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ٹویٹ سے بہت دفعہ بدگمانیاں اور بڑی شدید قسم کی بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران میں، کیونکہ ایران میں وہ اپنے عزت و وقار و تکریم کو بہت مقدم سمجھتے ہیں، اور اس لیے جب ان کی عزت اور وقار اور ان کی خودی کو جب ہرٹ کیا جاتا ہے ٹویٹس کے ذریعے، ٹروتھ سوشل کے ذریعے، تو اس کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں، اور میڈیٹر پاکستان اس کے لیے دشواری ہوتی ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس مشکل کام کو پاکستان کس طریقے سے نبھا رہا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ اب تک نبھا رہا ہے۔ اور کلیدی نقطہ یہ ہے
کہ ایک ٹرائلیٹرل دورے پر گئے تھے، عراقچی صاحب نکلے تھے پاکستان میں، اور کل میں نے کئی ملٹیپل چینل پہ میں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ فوراً واپس آئیں گے، جلد از جلد واپس آئیں گے۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر 2 دن والا معاملہ نہ ہوتا، جو کہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی لغزش ہو گئی ایران کی طرف سے بھی، ایران اگر یہ 2 دن کا بیچ میں وقفہ دے کے یہ تاثر نہ دیتا کہ وہ بڑے اس معاملے میں ابھی حاوی ہو گئے ہیں اور ان کا سبقت لے گئے ہیں تمام معاملات میں، اور وہ اسٹرانگ فوٹنگ پر ہے ایران اور امریکہ ویک فوٹنگ پر ہے، یہ تاثر نہ دیتے، اور 2 دن کے گیپ میں امریکہ بہرحال اس کا ایک اپنا مقام ہے، تو جب دیکھا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھا کہ جی 2 دن انتظار نہیں کر سکتے تھے میری ڈیلیگیشن 18 گھنٹے کی مسافیت کے بعد، تو انہوں نے کینسل کر دیا۔ اس کے بعد اور ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی ہی کہ انہوں نے جیسے ہی میں نے کینسل کیا 10 منٹ چلے 10 منٹ نہیں تو 1 گھنٹے بعد ان کو دوبارہ ماڈیفائیڈ اور ریوائزڈ پیپر مل گیا، اور اس ماڈیفائیڈ اور ریوائز پیپر پہلے سے بہتر تھا بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جب عراقچی صاحب واپس تشریف لے آئے ہیں پاکستان میں، تو اس کا مطلب کچھ تو مزید برف پگھلی ہے، ورنہ عراقچی صاحب کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے اس دوران میں انہوں نے اپنے اکابرین سے، اپنے IRGC کے اکابرین سے، سیاسی اکابرین سے، باقیوں سے کنسلٹیشن جب عمان میں تھے تو کر لی ہوگی، اور کچھ اس کے ساتھ وہ یہاں جب آئیں گے تو جو پیپر دیا ہے ایران نے، اور جو امریکہ کی طرف سے اگر کوئی مزید ایسی فائن ٹیوننگ کی ڈیمانڈ آئی ہے، میں تو فائن ٹیوننگ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ امریکہ نے مزید کوئی ریلیکسیشن، جو حالات جا رہے ہیں، جو امریکہ کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ایک دلدل میں پھنس گیا ہے امریکہ، تو امریکہ بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح اس دلدل سے باہر نکلے، اگر نہیں نکلتا تو الیکشن ہار جائے گا، ریپبلکن پتہ نہیں اگلے 10-15 سال آ سکتی ہے، واپس نہیں آ سکتی ہے، اس پر کہیں گے تو بعد میں دوبارہ تبصرہ کر دوں گا، تو اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہے، اس نے بھی ضرور کچھ نہ کچھ پوائنٹس کو مدھم کیا ہوگا، اور ایران کو بھی پاکستان کی میڈییشن کی وجہ سے یہ باتیں اس کو باور کرائی ہوں گی کہ یہ دونوں کے مفاد میں اس کو کر لیا جائے۔ جی مناسب پوائنٹ ٹیکن جی، میں چاہوں گا کہ مارشل صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں۔ سر انفیکٹ اگر یہ میڈیٹر کا رول، گویا کہ ثالث کا رول پاکستان سر اپنانے جا رہا ہے تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ اور چین جیسے ملک کے درمیان سفارتکاری شروع کرائی، پھر جنیوا ایکارڈ ہوا جب فال آف رشیا ہوا افغانستان میں، اس کے بعد بھی پاکستان سے خود وعدے کیے گئے تھے کہ پاکستان کے لیے امریکہ کیا کچھ کرے گا، پھر ہم دوحہ ایکارڈ کی بات کرتے ہیں جب یہاں سے سیف ایگزٹ دلوایا ہم نے امریکہ کو افغانستان سے، لیکن بعد میں چیزیں ویسی ہوئی نہیں ہیں، تو گویا کہ خود ہمارے ساتھ بڑی وعدہ خلافیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، تو اب ایران ایک پڑوسی ملک ہے، دوست ملک ہے، ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اور بطور میڈیٹر اگر ہم اس رول میں چلے گئے ہیں کتنا مشکل ہوگا، اور کیا پھر جو وعدے کرے گا امریکہ مستقبل میں امید رکھی جائے کہ ماضی کے برعکس اب تھوڑا سا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جائے گا؟ افتخار صاحب بہت شکریہ، ایمبیسڈر جمیل کو بھی سلام۔ دیکھیے یہ جو ہم نے بات کرتے ہیں، جو کیسنجر کا وہ ایک بڑا کلینڈسٹائن مشن تھا 71 میں، وہ ڈفرینٹ چیز تھا، اس میں کوئی ایک کائنڈ آف ہلکی پھلکی کولڈ وار سمجھیے، لیکن جو مین تو ان کی USSR کے ساتھ تھی، دے وانٹڈ ٹو کنیکٹ دونوں سائڈ، تو وہ بڑی اچھی طرح کنیکٹ کرایا، وہ ڈفرینٹ تھا۔ باقی جو اتنی بھی آپ نے اس کے بعد دوحہ ایگریمنٹ یا افغانستان کرائسس کی بات کی، اس میں پاکستان کسی نہ کسی طرح ہرٹ ہو رہا تھا، انوالو تھا۔ یہاں تو ہم نے 2 ایسی وارنگ اسٹیٹس کے بیچ میں، جہاں پہ ایک طرف سپر پاور ہے، دوسری طرف ہمارا نیبر ہے، اور اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، جو ہم نے پچھلے سال الحمدللہ معرکہ حق اور بنیاد مرصوص کے بعد جو ہمیں دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ کی وجہ سے عزت افزائی ملی، یہ اس کی وجہ سے ہم نے کروانا شروع کیا، کیونکہ ریجن میں تو سب سے بڑا انٹرسٹ ہمارا ہے۔ دیکھیے ہمارے اگر اس طرح بھی ویسٹرن بارڈر بھی ڈسٹرب رہتا ہے، ایسٹرن بارڈر والے کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے بہت بڑا انٹرسٹ ریجن میں سب سے زیادہ ہمارا ہے۔ گلوبل کی میں بات نہیں کروں گا کہ وہ چائنا کا ہے یا کس کا ہے، لیکن ریجن میں سب سے بڑا انٹرسٹ ہمارا ہے، اور ہم نے بڑی ہی ذمہ داری سے، جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ
آپ نے جب ایز اے میڈیٹر بات یہاں سے وہاں پہنچانی ہوتی ہے، لکھ کے ایک ایک ورڈ ایز اٹ از پہنچانا ہوتا ہے، تاکہ میڈیشن میں کوئی ورڈ یا کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہرٹ ہو جائے. بظاہر سامنے تو باتیں جو ریٹرکس ہیں وہ اور ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو ہمارے ڈپلومیٹس کو، پوری ٹیم کو جو پرائم منسٹر کی زیر سرکردگی ہے، کہ انہوں نے مسلسل اس عمل کو جاری رکھا ہے. جو بیشر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیے کہ ود ان 10 منٹس جیسے ٹرمپ نے کہا کہ اس نے وہ کہا ہے کہ وٹکاف اور کرشنر نہیں جا رہے، تو ان کو ایک اور لیٹر ملا ہے اور عراقچی جو ہے واپس آ رہے ہیں. آئی ایم شیور وہ عمان گئے ہیں، تو چونکہ اسٹریٹ آف ہارموز میں دونوں کا انٹرسٹ ہے، وہ پرائم ہے، وہ مے بی اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کرنے گئے ہوں. لیکن یہ بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں پھر ایگری کروں گا ایمبیسڈر صاحب سے کہ دلدل میں تو پھنسا ہوا ہے. ہاتھی دلدل میں پھنسا رہ کے بھی 4-5-6 مہینے نکال سکتا ہے. ایران کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایران کو میرے نزدیک رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان نے ان کے لیے کتنی محنت کی تھی. مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ذاتی طور پہ جب پاکستانی ہوا تھا کہ جس رات سب کہہ رہے تھے کہ 4:50 پہ ختم ہو جانی ہے سیز فائر، تو ایران سے ایک بیان آیا تھا کہ جب صبح سیز فائر کنٹینیو رہی، مذاکرات کے لیے یہ نہیں آئے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ غالباً عراقچی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ سیز فائر بڑھوا دیں. تو بھیا 4:50 پہ آپ حملہ کر دیتے پھر امریکہ کے اوپر. تو تحمل، ایگو ایک لیول تو ہوتی ہے. ایک سمپل ورڈ میں کہوں گا، ایران کو سمجھنا چاہیے کہ بظاہر جو صلح حدیبیہ ہوتی ہے وہ شاید ایک ناکام یا ایک نیچے والی سطح کے اوپر لگتا ہے ایگریمنٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فتح کا مژدہ ہوتا ہے. تو ایران کو اپنی ایگو چھوڑنی چاہیے. ٹرمپ اس بالکل پھنسا ہوا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے. میرے خیال میں اس کے بیچلر بہتر جانتی ہے 60 دن کی جو اس کی پاور ہوتی ہے وداؤٹ سینٹ کانگریس اپروول کے وار کی، وہ بھی 1 مئی کو ختم ہو رہی ہے. اس کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہے، نیٹو کے ساتھ مسئلے ہیں، اسپین کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا ہے، لیکن نقصان تو یہ زوم نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس ابھی 2000 میزائل اور ہیں. آپ چوکڈ ہیں ہر طرف سے. آپ کب تک ایکسپینڈ کریں گے؟ آپ کی سپلائی چین ختم ہو جائے گی. آپ کے لوگ تنگ ہیں. 370 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. 1.5 سے 2 ملین جاب لیس لوگ ہو گئے پچھلے 1 مہینے میں ایران میں. تو آئی تھنک ایگو سے ذرا نیچے اتر کے حقائق کے حساب سے ایران کو بھی بیٹھنا چاہیے. بھلے 3-4 سیشن ہو جائیں، لیکن ایک مثبت نتیجے کی طرف جانا دونوں کی ذمہ داری ہے. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. کہ ایگو کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اور بظاہر لگتا ہے کہ کمزور سمجھوتا یا معاہدہ ہوتا بھی ہے، بٹ ان لانگ ٹرم جا کے شاید ایران کو اس کا فائدہ ہو. لیکن لگتا تو یہ ہے کہ ان کی ایگو یا ریڈ لائنز تو ایٹمی پروگرام ہے، جس کے بارے میں امریکہ کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اسے ختم کریں، افزودہ یورینیم ان کے حوالے کریں. تو کیا اس معاملے پہ کوئی لچک دکھائی جانی چاہیے، دکھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ شاید افزودہ یورینیم روس جیسے ملک کے حوالے کر دی جائے، اور ایٹمی پروگرام جس کے بارے میں پہلے ہی ایران کہتے ہیں کہ پرامن مقاصد کے لیے اسے اور زیادہ بہتر سرولنس کے نیچے لایا جائے. تو لگتا ہے کیونکہ اسی کو لے کے ایٹ ہوم بھی بڑا پریشر ہے ایرانی قیادت کے اوپر، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے عوام کا کہ 40 روزہ جہریت بھگتی ہے ایران نے، اور اس کے بعد وہ مقاصد جو امریکہ میدان جنگ میں حاصل نہیں کر سکا، وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ ساری کی ساری چیزیں پلیٹ پہ رکھ کے کیوں دے دی جائیں؟ تو کیا لگتا ہے سر، یہ لچک کا ایلیمنٹ نظر آئے گا ہمیں آنے والے دنوں میں؟ جی، آپ نے کافی عنصر آپ نے شامل کیے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک کر کے اس کا جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی جو عسکری قوت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے، اور ان کا بجٹ اس سال تک 6.6 بلین 966 بلین ان کا اس سال تک بجٹ ہے. اگلے سال سے زیادہ ہو رہا ہے. اور ایران کا صرف 23 بلین کا بجٹ ہے. اور ایران کے ساز و سامان اور باقی تمام چیزیں تو اس کا اگر موازنہ کریں تو وہ نہیں. ہاں، ایران کی ریزالو اچھی رہی. ایران نے اپنا ایک ریزالو دکھلایا، سفر کیا. 1 لاکھ سے زیادہ ان کی عمارتیں گر گئیں. تقریباً 3,500-4 ہزار افراد جو ہے جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے. اسی طریقے سے اور بہت نقصان ہوا. اس نقصان کو اور اپنے اکابرین کوئی 50 کے قریب وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. اور وہ پھر بھی ان کا تسلسل حکومت کا، انتظام و انصرام کا، ایڈمنسٹریشن کا، چین آف کمانڈ کا تقریباً بہتر طریقے سے چل رہا ہے. یہ تو ایک درست ہے بات. لیکن جس طرح ایئر مارشل صاحب بھی فرما رہے تھے
کہ ایران کو ریئلزم کی طرف آنا پڑے گا. کیونکہ میں آپ کو چند حقائق پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے دلائل دے دیتا ہوں. حقائق یہ ہے کہ ایران کا میکسیمم ریونیو تقریباً 65 سے 70% ریونیو صرف آئل سے. ایران ڈیلی کا 1.7 ملین بیرل جو کرتا ہے پیدا، وہ جب تک کہ اس کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا، کنویں بھرتے جائیں گے، جب تک کہ اس میں سے ایکسٹریکٹ نہیں کیا جائے گا، کنووں کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا، تو کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے وہ کنویں بھی آہستہ آہستہ اس میں ایسی پرابلم پیدا ہوں گی کہ آئل ڈپلیٹ ہو جائے گا. خیر وہ اپنی جگہ پہ چھوڑتا ہوں. خوراک وہ 2 ملین ٹن ہر سال منگاتے ہیں. 13 اپریل سے ان کے بلاکیڈ ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو پہلے لڑائی تھی اس سے زیادہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس بلاکیڈ کا. اس کی وجہ سے ایران کی وہ فائنانشیل ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے. تو وہ اپنی تنخواہیں کدھر سے دیں گے، ملک کیسے چلائیں گے، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، خوراک کہاں سے پیدا کریں گے، میڈیسن. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ادراک اگر کیا جائے، اور پھر امریکہ تو اپنی کمک بڑھا رہا ہے. امریکہ اپنی جو ان کی شارٹ فال ہوئی ہیں جنگ کے دوران اس کو ریپلینش کر رہا ہے، اپنے ہتھیاروں اوزاروں خوراک کو. تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کر رہا ہے. دیکھیں سینکڑوں کے تعداد میں انہوں نے سپلائی لائن کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ لا کے وہ بن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک اپنا فال بیک پوزیشن کے لیے وہ اپنی دنیا کی سب سے بڑی پاور ہونے کی حیثیت سے آخریت تک جا سکتا ہے. ہم اس کو وہاں تک جانے کی کیوں ایسے موقع فراہم کریں، جبکہ اب وہ دلدل میں پھنسا ہے، تو اس کو دلدل سے نکلنے کا راستہ دیا جائے فیس سیونگ کا. ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے سے کہہ چکے ہیں نا کہ انہوں نے جنگ جیت چکے ہیں، وہ اہداف حاصل کر چکے ہیں. بسم اللہ. میڈیٹر کا بھی یہی کام ہے کہ تصور یہی پیدا کرے، حالات یہی پیدا کرے. ایران بھی کہتا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے. دونوں. آپ نے انریچمنٹ کی بات کی، آپ کا جو اصل کلیدی بات تھی آپ کے سوال میں انریچمنٹ کے لیے جواب مختصراً یہ ہے کہ اگر ہم جے سی پی او کو ذہن میں رکھیں جو کہ ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ایکارڈ مسقط میں ہوا، جنیوا میں ہوا، بقول عمان کے فارن منسٹر کے ہم بالکل ڈیل کے نزدیک پہنچ گئے تھے. اور جو مضمرات سامنے آئے ہیں اس ڈیل کے وہ کیا ہے کہ ایران راضی ہو گیا تھا کہ مینجمنٹ کو منیمم پہ لے آتے ہیں. یہاں تک بھی بات باہر نکلی کہ وہ اپنے 450 جو ان کا افزودہ شدہ 60% یورینیم ہے، اس کو وہ ایک فریم ورک کے انڈر میں اوور سائٹ میں دینا چاہتے تھے، انکلوڈنگ شفٹنگ دیٹ to a third country but not United States and not to IAEA. تو یہ ساری چیزیں کافی حد تک لیول اپ ہو گئی تھیں اس پہ، اور یہ چیز ایک جو ہے اسی پر پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت تندرہی سے میڈیشن کر رہا ہے. لیکن اس وقت سر دست جو مسئلہ ہے، ایک انا کا مسئلہ بھی ہے اور ایک ان کے فائنینشیل مسئلہ بھی ہے بلاکیٹ کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں آسان مسئلہ ہے. اگر یہ تصور دیا امریکہ کو اور ویسٹ کو، دیکھیں کل جرمن کے کیا چانسلر نے کیا بات کی، اسی طرح اب یورپین کنٹریز جو ہے مخالف ہوتے جا رہے ہیں. تو ایران کیوں چاہتا ہے کہ دوبارہ ان کو ساروں کو اپنے لیفٹ سائڈ پر کرے؟ تو اس لحاظ سے ایران کو اگر کوئی پیکیج مل رہا ہے تو بسم اللہ، پیکیج اس کو عزت اور وقار کے ساتھ مل رہا ہے، پاکستان فیسلیٹیٹ کر رہا ہے اس کو قبول، اور اسی لیے راکچی صاحب واپس آئے ہیں. جی مناسب پوائنٹ ٹیکن. سر میں ذرا چاہوں گا مارشل صاحب، انفیکٹ یہ بھی ایک بہرحال حقیقت ہے کہ جیسے آپ دونوں فرما رہے ہیں کہ امریکہ بھی ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی خود پینٹاگان اس کی مخالفت کر رہا تھا، ایون کہ مشرق وسطیٰ میں جو عرب اتحادی ہیں امریکہ کے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ شاید اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور پھر اب تو دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ جو ایران سے متعلق اسیسمنٹ تھی امریکہ کی وہ بھی غلط ثابت ہوئی. بٹ اگین ریجن کے اندر ایک اسپوائلر تو ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا جو ڈیزائن ہے وہ تو ایران میں الٹیمیٹ گویا کہ رجیم چینج کی طرف ہی جانا ہے. تو وہ اب اس کو کیسے بیلنس کریں گے سر؟ اگر اس دلدل سے نکلنا بھی ہے دونوں ممالک نے، وہ فیکٹر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو نیوٹرلائز کر لیا جائے گا یا وہ اگین ایک تھریٹ رہے گا؟ دیکھیے، ایز ہیونگ بین پارٹ آف انٹیلیجنس، میں کہوں گا کہ ایران کو اسرائیل سے تو جو تھا مصاحب کا، اس کے کتنے زیادہ میول ان کے اپنے انسائڈ تھے، ایران کے اندر تھے اور ابھی بھی بھرے ہوئے ہوں گے.
تو آئی تھنک ایران کو چاہیے کہ وہ ایک پیسفل ڈیل کی طرف جائے. جہاں نیوکلیر کی بات کی ہے کہ آئی ایم شیور کہ امریکہ اس سے نیچے آئے گا. ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہر چیز ایز اٹ از نہیں ہوتی. جو ان کی فائنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ساری ایٹمی تنصیبات ختم کر دی جائے, انریچ یورینیم حوالے کر دیا جائے. یہ اوپر پہلے والی بات اس نے ایڈ کی ہے. بیسیکلی جو مسئلہ تھا کہ یورینیم انریچڈ ہمارے حوالے کیا جائے, رشیا نے آفر کی کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں. اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے نیچرل یورینیم میں مکس کر کے 235 کو اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے, جو کہ IAEA کی زیر نگرانی کیا جا سکتا ہے کہ جتنا NPT 3.5 سے کچھ کیسز میں 20% تک انریچمنٹ الاؤ کرتا ہے, وہاں تک یہ تو کیا جا سکتا ہے. اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو یہ کیا جائے گا. ادروائز دیکھیے ہارڈ لائنر جہاں پہ یہاں پہ پیٹ ہیگزٹ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنے ان کے جو جنگ کے اگینسٹ وہ نکالتے جا رہے ہیں. انہوں نے نیول سیکرٹری کو بھی نکال دیا, پہلے آرمی چیف کو نکالا. دیٹ مینس کہ پاور ہے ان کے پاس. جو پریزیڈنٹ جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا, ان کے پاس جہاں ہارڈ لائنر ہیں وہاں اسپوائلر ان کے پاس بھی ہیں, جو اسرائیل کو جنہوں نے سپورٹ کی پورے ایریا میں. ان کی پوری جو ٹاپ لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ اندر کے لوگوں سے. سیٹلائٹ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ بندہ کہاں پہ, اس کے لیے ہیومن انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے جو کہ ان کے اندر بیٹھی ہوئی. اگر یہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کو ٹائم مل جائے گا کہ جو سبق ان کو پچھلے 1 سال میں حاصل ہوئے ہیں ان چیزوں کو یہ کلیئر کریں, اپنی صفوں سے رو کے اور ان کے ایجنٹس کو نکالا جائے اور اپنی معیشت کو بحال کیا جائے. اور باقی چیزیں دیکھیں, معیشت بحال ہوگی تو ہم نے بغیر کسی معیشت کے ایٹم بم بنا لیا تھا نا, تو پھر بھی بن جائے گا آن اے لائٹر نوٹ. اس لیے ہم کو چاہیے کہ تھوڑا سا پیڈسٹل سے اس کے نیچے آئے اور ہر چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ٹرمپ بھی ڈیسپریٹلی چاہتا ہے اگلے الیکشن میں جانا ہے. ان کے مڈ ٹرم ہونے والے ہیں, اس کی پاپولیرٹی کا مسئلہ ہے, تو ایک مثبت نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. ناظرین, پروگرام ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, انفیکٹ کمپرومائز کو تھوڑا سا ہم اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیا گویا کہ ایک تو نیوکلیر پروگرام کو کمپرومائز کرے, پھر اسٹیٹ آف ہرمز سے ٹول لینے کی بات کی جا رہی ہے, اس سے کمپرومائز کرے, پھر ایران یہ کہتا ہے کہ جی جنگ اس پہ جارحیت مسلط کی گئی ہے, ڈیمیجز ہوئے ہیں, وہ ڈیمیجز پے کیے جائیں. پھر ان کی جانب سے مطالبہ یہ ہے کہ پچھلے 47 ایئر سے ہم پہ سینکشنز ہیں, وہ سینکشنز ختم ہونی چاہیے. تو کیا مطلب جب لچک کی بات کرتے ہیں, آپ تو سفارتکاری میں رہے ہیں سر, تو وہ کون سا ایسا نکات ہے جن کے اوپر ایران کو پیچھے ہٹنا چاہیے تو لگتا ہے کہ پھر یہ ڈیل ہو جائے گی اور ایک پرماننٹ پیس ہم دیکھ پائیں گے وہاں پہ؟ دیکھیں, آپ نے ہرمز کی بات کی, آپ نے انریچمنٹ کی بات کی, اور آپ نے کمپنسیشن کی بات کی جو انہوں نے کیا ہے. تو پہلے آ جاتے ہیں انریچمنٹ. وہی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت جب جا رہے تھے JD وینس, تو انہوں نے پریس کانفرنس 5.5 منٹ کی تھی, اور اس میں انہوں نے صرف ایک ہی نقطہ بتایا تھا کہ جس پہ ہماری ایگریمنٹ نہیں ہو سکی, ورنہ تقریباً تمام نکات پر ہم کسی ایگریمنٹ پر پہنچ گئے تھے بقول JD وینس کے. ٹھیک, تو اصل اگر دیکھا جائے تو اسی کو اگر محور بنایا جائے اس بات کو جو JD وینس کی تھی, تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی میڈیشن, اس کے بعد لاٹ آف واٹر ہیز فلون ڈاؤن دا ریور, برج کے نیچے سے کافی پانی گزر گیا ہے, تو اس میں اب ڈائلیوٹ تھوڑا سا معاملہ ہوتا نظر آ رہا ہے. جو شنید یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ 20 سال تک آپ بالکل یہ گارنٹی دیں کہ آپ سوچیں گے بھی نہیں, مطلب میں اس کو ایگزریٹ کر رہا ہوں, مطلب آپ بالکل یورینیم کے بنانے کے جتنے ہتھیار, اب جتنے ٹولز ہیں, اس کو بھی آپ ہمیں یہ ویریفائبل گارنٹی دیں گے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے. ایران نے کہا کہ 5 سال, حالانکہ وہ JCPOA میں 10 سال ایگری کر چکا تھا اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 20 سے نیچے آئیں گے, یہ 5 سے اوپر جائیں گے. 450 کا جو معاملہ ہے اس کو کسی اوور سائٹ میں ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیں. اور اس کے بعد رہا سوال کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا, اس میں یونائٹڈ نیشنز لاز آف سی موجود ہے, جس کا آرٹیکل 24 کہتا ہے کہ جس کنٹری کے گزرگاہ سے وہ گزر رہا ہے, ٹیریٹوریل ساورن ٹیریٹری سے گزر رہا ہے, وہ اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. اس کے فریم ورک ایران نے کہا ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں, اور اس میں بنانے میں شاید ٹول ٹیکس کچھ لگائے, یا اس پہ اگر دنیا راضی نہیں ہوتے ہے تو نہ بھی لگائے, لیکن ایک اوور سائٹ رکھے گا. بہرحال اس کے لیے انٹرنیشنل قانون باقی ہے. رہا کمپنسیشن کا تعلق, تو پیٹ ہیگزٹ جو بات ہوئی تھی جب JD وینس کی, تو اس میں یہ جو 15 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں, اس میں خود امریکہ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جب ایگری ہو جاتی ہیں تو ہم ریلیکس کریں گے,
ہم سینکشنز کو Yes. ختم کریں گے, فروزن ایسٹ کو ہم صحیح. ریلیز کریں گے, تو ان کے اپنے 15 پوائنٹ میں ہے. تو یہ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں صحیح. کہ آنے والے دنوں میں جو تھوڑی سی ہمیں ایک آپٹیمسٹک, کاشیسلی آپٹیمسٹک ہوں میں, وہ اسی لیے کہ عراقچی صاحب واپس آ رہے ہیں, کچھ میڈیٹرز کی طرف سے کچھ کیا کافی حد تک کام ہوا ہے. اس کے بعد عراقچی صاحب صحیح. اگر رشیا جاتے ہیں, اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا پریورٹی نکلتی ہے, کیا میسیجنگ ہوتی ہے صحیح. میڈیٹر کی طرف سے, اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ رشیا کا دورہ بھی کینسل ہو جائے, اور وہاں سے ڈونلڈ صحیح. ٹرمپ جو تیار نظر آتے ہیں کہ کسی وقت بھی وہ بات کر لیں. انہوں نے یہی میسیج دیا نا کل کہ وہ کمیونیکیشن whenever they are صحیح. ready they can communicate with me. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی راہیں اگر اور ہموار ہو گئیں ان کے آنے پر, اور انہوں نے کنسلٹ کر لیا اپنے ملک میں صحیح. ان کے اکابرین سے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیم آ بھی جائے اور اس کی کافی بریک تھرو ہو جائے, اس میں زیادہ کوئی شک چانسز نہیں نظر ہے. آ رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, اگلے صحیح. 2-3 دن صحیح. میں میں ایئر مارشل صاحب لاسٹلی آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. جی ایئر مارشل صاحب, انفیکٹ کیونکہ آپ کا ڈیفینس کا بیک گراؤنڈ ہے, تو ہم یہ امید رکھیں کہ یہ جو پاز آیا ہے اس وار کے اندر, اور اگین ٹرمپ صاحب دوبارہ نہیں جانا چاہ رہے, ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ کیونکہ 40 روزہ جنگ کے اندر خود امریکہ نے اپنے اچھے خاصے ملٹری ریسورسز کو یوز کیا ہے, اور وہ بھی کہیں 50% تک ڈپلیٹ کر گئے ہیں, جن کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کے لیے 10 سال کا کہتے ہیں عرصہ چاہیے. تو یہ اسٹریٹجک پاز نہیں ہوگا, اور آنے والے وقت میں کوئی یہاں پہ ہم جنگ نہیں دیکھ پائیں گے, بٹ ایکچولی امریکہ اس سارے معاملے کو ڈائلاگ کے تھرو حل کرنا چاہ رہے, اس لیے جنگ بند کی گئی ہے. جی میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں ابھی تک ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ اے اسٹریٹجک پاز, کیونکہ اس کے پاس آپشن آئی نا 2 دفعہ. جو پچھلی جنگ بندی ختم ہوئی, پھر جب ابھی یہ اٹھ کے چلے گئے, تو وہ تو یہ کر سکتے تھے. یس ڈیفینیٹلی ان کو بہت سارے ان کے جو سسٹمز ہیں, اس میں پیٹریوٹ ہے, تھارڈ سسٹمز ہے اس میں, لیکن اس کو مسئلہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے فرق یہ ہے کہ ایران چوکڈ ہے ساری طرف سے, اس کی سپلائی چین یا چیزیں کب تک چلے گی. امریکہ تو وہ نیٹو کنٹریز سے یا ان سے وہ لے سکتا ہے, وہ کتنی دیر تک اس کا برداشت کریں گے. دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دی ہیجمنی آف, آئی ول سے ہیجمنی آف امریکہ. یورپینز آر ٹرائنگ ٹو گیٹ آف دیٹ, لیکن ٹائم لگے گا. وقت اگر گزرتا گیا تو میں ایک پھر کنیکٹ کروں گا ویزر صاحب کی بات سے کہ ایران کو جو ایک مورل اسینڈنسی, اخلاقی برتری تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یورپ بھی نہیں گیا, نیٹو بھی نہیں گیا, دوسرے ملکوں نے بھی کنڈیم کیا, یہ پوری دنیا کی معاشیات اگر ہٹ ہوتی رہی تو لوگ یہ اخلاقی برتری کو بھول جائیں گے اور دے ول اسٹارٹ ٹو جوائن ود ٹرمپ. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا موقع ہے. ٹرمپ نے تو کہا ہے فون پہ بھی بات ہو سکتی ہے, آلدو آئی ایم شیور اس کے لیے میڈیشن چاہیے ہوگی, لیکن یہ اس کا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں بات کریں, کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جائے گا. اور یہ ہو جائے تو اچھی بات ہے, کیونکہ میرے حساب سے مزید 1 ہفتے کی بھی جنگ ایران کے عوام برداشت نہیں کر سکتے. امریکہ 10,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے, اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ ماسٹر ساجد حبیب صاحب, اور ان کے ساتھ موجود تھے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. دونوں مہمانوں کو شکریہ کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو واشنگٹن چلیں گے, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ کیا واقعی ایک بہت بڑا منصوبہ یا ایک انڈیویجول ایکٹ جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی جہاں زیب علی نے. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا, گویا کہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا یا پھر لگ رہا ہے کہ منصوبہ بندی, اب تک کی تحقیقات کیا بتاتی ہے. بہت شکریہ جہاں زیب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انفیکٹ یہ جو کچھ ہوا ہے صحافیوں کے اعزاز میں ایک عشائیہ تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ان کی اہلیہ بھی شریک تھیں, اور بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک حملہ آور کو پکڑ لیا گیا. ایک کیا کہانی ہے, ایک انڈیویجول ایکٹ ہے یا لگ رہا ہے کہ پھر ایک بار ان پہ منصوبہ بندی کے تحت کوئی قاتلانہ حملہ کیا جانا مقصود تھا؟ کیا اب تک کی انویسٹیگیشن بتا رہی ہیں؟ دیکھیے اگر آپ قاتل کا جو حملہ آور ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بڑا برائٹ اسٹوڈنٹ, پڑھا لکھا, اور گیم ڈیولپر, اور پارٹ ٹائم جو ہے ٹیوشن بچوں کو پڑھا رہا تھا, اور اس کو ٹیچر آف دا منتھ کا ایوارڈ بھی ملا تھا کچھ عرصہ قبل. اور ایسے شخص کا جو ہے اس طرح کا قدم اٹھانا کافی ایک بڑا تعجب ہوتا ہے کہ, لیکن دیکھیے معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ صدر ٹرمپ پر جو ہے ان کو اسیسنیٹ کرنے کی جو ہے کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے 3 سے 4 مرتبہ جو ہے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں, اور خاص طور پر جو
पेंसिल्वेनिया में बटलर में जब उनकी सदारती मुहिम के दौरान जब उन पर हमला हुआ था, वो तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब था। जी। उनकी तकरीर करने वाली जगह से कुछ दूर ही जो है एक शख्स एक छत के ऊपर स्नाइपर गन लेकर लेटा हुआ था और उनको निशाना बनाया, और वहां पर उस इवेंट की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मकामी पुलिस, FBI, सीक्रेट सर्विस और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी उस सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। इस मर्तबा भी देखिए जब ये मामला हुआ, ये शख्स एक रोज पहले जो है चेक इन कर गया था होटल के अंदर, हिल्टन, जहां पर ये इवेंट हो रहा था। और जो WSCA का, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का ये जो एनुअल डिनर होता है, इसमें तो सदर नहीं, उसके साथ बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो इस इवेंट में आते हैं। हॉलीवुड स्टार्स थे, फिर आपकी पूरी काबीना थी, वजीर दिफा थे, वजीर खारजा थे, और कुछ अहम ऑफिशियल्स थे। और इस तरह के इवेंट्स की जो सिक्योरिटी है वो तो 2 से 3 हफ्ते पहले तय कर ली जाती है। तो ये सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पर हुआ कि एक शख्स हथियार लेकर एक दिन पहले जो है वो होटल के अंदर जो है चेक इन कर गया, और अगले रोज जब ये इवेंट था तो उसने वहां पर हमला करने की कोशिश की, और उसका टारगेट सदर ट्रंप और उनकी काबीना के अरकान ही थे, ऐसा अभी तक तफ्तीशी इदारे बता रहे हैं। तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स तो है। जहां तक आप कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल एक्ट है, जी प्लीज। जी 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 बिल्कुल, इस पे आइए। फिर उसके बाद में एक और सवाल भी आपने सामने रखना चाह रहा हूँ। जो वहाँ का जो शरीक थे, जो सहाफ़ी उस तकरीब में, गोया कि बहुत बड़ा, जो आप सिक्योरिटी लैब्स की बात कर रहे हैं, गोया कि एक सिंपल सा कार्ड जारी किया गया था और वो कार्ड आप एंट्री पास दिखा के तो उस तकरीब में जा सकते थे। तो सहाफ़ी का ख्याल ये था कि ये जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे वो इतने अप टू द मार्क नहीं थे कि उस तकरीब में कि जिसमें प्रेसिडेंट ने आना हो, दीगर अहम शख्सियात ने आना हो, उसके लिए सिर्फ एक एंट्री पास और उसके साथ आप आगे जा सकते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो आप ज़रूर बताइए, जो पहले सवाल मैंने किया कि इंडिविजुअल एक्ट, ये बाकायदा मनसूबाबंदी, और साथ में ये जो सहाफ़ी वहाँ पे जिन तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर रहे हैं कितने जेन्युइन हैं? देखिए सर, अभी तक तो तफ्तीशी इदारे यही कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल एक्ट है। अमेरिकन मीडिया का एक हिस्सा रिपोर्ट कर रहा है ज़राए को दावा करके, कुछ US एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि कुछ रशियन एलिमेंट्स भी जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, सदर ट्रंप की और दीगर हाई प्रोफाइल लोगों की असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर। लेकिन इस हवाले से भी कोई एविडेंस नहीं है, कोई मजबूत कोई सबूत सामने नहीं है जिस पर ये बात की जा सके। देखिए, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का मेंबर मैं भी हूँ। किसी वजह से कल का एक्शन मिस हो गया, मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने माजी के अंदर 3 से 4 ये इवेंट जो है वो मैंने अटेंड भी किए हैं। WSCA का मेंबर भी हूँ मैं। अब होता यह है कि देखिए, जब आप WSCA का जब इवेंट हो रहा होता है तो उससे पहले हर सहाफ़ी को जो कि मेंबर होता है उसको ये ऑप्शन दिया जाता है कि एक तो टिकट आप अपना खरीदें। इस इवेंट की जो टिकट की मालियत थी $400 थी एक टिकट की। बीइंग अ मेंबर मुझे भी इसके पैसे देने थे, और साथ साथ मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं 2 से 3 अपने मेहमान भी यहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन उनके टिकट्स के लिए भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो अपने गेस्ट, अपने दोस्तों को मदऊ करते हैं। और सिक्योरिटी देखिए होती है सिक्योरिटी, लेकिन वही है कि आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो आपको वॉक थ्रू गेट से जाना पड़ता है, आपकी तलाशी भी होती है, आप मोबाइल अपना अंदर लेके जा सकते हैं। ये एक आम प्रोटोकॉल है यहाँ पे। जब US के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, बड़े सदर भी बेशक आ रहे हैं उसमें, तो उसमें तलाशी हो रही होती है, और साथ साथ वहाँ पर सादा लिबास के अंदर भी जो है काफी सिक्योरिटी जो है उस हॉल के अंदर मौजूद होती है जहाँ पे ये इवेंट हो रहा होता है। तो सिक्योरिटी जो है इतनी टाइट नहीं होती कि आपको जो थॉरोली चेक किया जाए, लेकिन जाहिर बात है US के अंदर एक मामला है इस तरह का। लेकिन सदर ट्रंप, जिनको थ्रेट्स भी हैं, जिनको पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुकी हैं, उस हवाले से कहा जाए तो सिक्योरिटी लैब था। कल भी जो लोगों को अंदर जाने के अंदर, इस इवेंट के लिए बॉल रूम तक जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पार्किंग की इजाजत नहीं थी आपको, वहां पे आपको उबर या कैब लेके जाना था। और फिर आपको जो जब अंदर गए थे सारे लोग, तो वहां पर को वॉक थ्रू गेट से गए हैं और तलाशी हुई है, और कोई बड़े हैंड बैग ले जाने की वहां पर इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर भी एक दिन पहले चेक इन किया, हथियार इसके पास है, सिक्योरिटी लैब तो है ये। और जहां तक कुछ और मोर एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते। जी 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 बिल्कुल, वो भी ज़रूर। और साथ में ये भी बताइएगा कि इनफैक्ट अगर ये अब इस बार तो देखें कि पेंसिल्वेनिया में जो हमलावर था वो मारा गया, बट अब पकड़ा गया है, तफ्तीश भी हो रही है। तो ये बताइएगा कि कितना टाइम लेगी, खुद मुलज़म से भी कुछ बयानात दिए जाएंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर ये कोई एक सहाफ़ी का गेस्ट डिक्लेयर हुआ तो खुद जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए कितना कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये मामला?
जी, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए तफ्तीश और सच सामने आने की इसलिए उम्मीद है कि ना तो ये शख्स ज़ख्मी है, ना ही ये मारा गया। ज़िंदा है, बिल्कुल सही हालत में है और यकीनी तौर पर जब तफ्तीश होगी तो जल्द ही इसकी जो तफ़सीलात हैं वो सामने आने का इम्कान है। और अगर ये शख्स किसी का अगर गेस्ट होता, तो ये बॉल रूम के अंदर मौजूद होता। तो ये बॉल रूम के अंदर तो मौजूद नहीं था जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था। इट मीन्स कि वो किसी का गेस्ट नहीं था। ये एक रोज़ पहले जो है कैलिफ़ोर्निया से शिकागो, शिकागो से फिर वॉशिंगटन डीसी पहुँचा और बज़रिया ट्रेन आया है। और इसके पास सिर्फ़ एक गन नहीं एक सेमी ऑटोमेटिक गन थी, एक और गन थी साथ इसके पास कई छुरियाँ वग़ैरह, चाकू वग़ैरह भी थे जिनसे ये हमला करने का जो प्लान बना रहा था। तो मेरा ख़्याल नहीं है कि वो किसी का गेस्ट था क्योंकि एक दिन पहले चेक इन कर चुका था। गेस्ट होता तो वो इस बॉल रूम के हिल्टन होटल के बॉल रूम के अंदर मौजूद होता। और दूसरी बात ये है कि देखिए इस होटल के अंदर गुज़िश्ता 10 साल से जो है WSCA व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन इसी होटल के अंदर अपने इवेंट्स करती है। एक किस्म का ये WSCA का ऑफिशियल होटल है जहाँ पर ये इवेंट होता है और ये ज़्यादा मुसाफिर भी नहीं है इसकी व्हाइट हाउस से। तो आपने देखा था कि कल जब ये मामला हुआ तो हम देख रहे थे कि बड़ी-बड़ी शख्सियत मौजूद थी, हॉलीवुड स्टार्स भी मौजूद थे और हमेशा से WSCA के डिनर के अंदर साबिक सदूर भी जो है वो इसको अटेंड करते हैं। रात को खैर सही कल का जो इवेंट है उसमें कोई साबिक प्रेसिडेंट अमेरिका का मौजूद नहीं था। सही। बहुत शुक्रिया जहाज़ अली, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।